پاکستان J-35 ایکوائر کرنے جا رہا ہے، کب؟ یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اور جو انڈین چیف ہے، آرمی چیف نہیں بلکہ ایئر چیف کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو بات کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے سوالات ہیں جو انڈین اینالسٹ پوچھ رہے ہیں، ہم بھی پوچھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وزڈم کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر معین الدین آزاد، اور گفتگو کرنی ہے انڈیا پر اور بھارت کی جو دانش مندی ہے، سو کال دانش مندی، اس پر ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کے گھامڑ ہیں، کیسے کیسے سوالات یہ کرتے ہیں، تو ہم نے ان سوالات پر بات کرنی ہے۔ انڈین ایئر چیف نے جو ہے وہ 2 دن پہلے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے 5 پاکستانی طیارے گرائے، لیکن کون سے یہ نہیں بتایا۔ ثبوت کے طور پہ انہوں نے سیٹلائٹ کے کچھ امیجز دکھائے، اور وہ امیجز ایسے ہیں جو کوئی بھی را ہینڈڈ بندہ بنا سکتا ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو کہاں آپ کے ثبوت ہیں؟ ہم نے پہلے ان سوالات کی بات کرنی ہے جو بھارتی جنتا ہے ان کو پوچھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو ہمیشہ بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، تمام لوگوں کو ہمیشہ بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، ہاں کچھ لوگ ہمیشہ ہی بے وقوف بنے رہتے ہیں۔ تو انڈیا نے اصل میں نیریٹو بلڈ کیا ہے، کیونکہ انڈین گورنمنٹ پر اس وقت سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے۔ ایک پریشر وہ ہے جو بیرونی دنیا سے پڑا، اور ایک پریشر وہ ہے جو ان کی اپنی جنتا، ان کی اپنی اپوزیشن، ان کے اپنے اینالسٹ نے ان پر ڈالا۔ ایسے میں جو گودی میڈیا ہے وہ بار بار کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ مودی کو ڈیفینڈ کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ہم پہلے جو ہے وہ کچھ سوالات دہراتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں J-35 جو 5th جنریشن ہے، وار پلین ہے، جو پاکستان جو ہے وہ چائنا سے ایکوائر کر رہا ہے، وہ کب آنے جا رہے ہیں، اس پر ہم تفصیلی آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایئر چیف نے فائٹر کی قسمیں نہیں بتائیں۔ کہا ہے کہ جی وہ 5 جہاز تھے اور ایک بڑا جہاز تھا۔ اب یہ بڑا جہاز کون سا تھا، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اور جو 5 پلین ہیں آپ بتائیں، JF-17 ہے، JF-17 تھنڈر ہے، F-16 ہے، یا J-10C ہے، یا کوئی اور ہے، آپ بتائیے، پتہ چلے۔ ہم نے تو آپ کو بتا دیا، اور ٹھیک جو ہے وہ 2 دن بعد بتا دیا، حالانکہ ہمارے پاس پہلے ہی خبریں تھیں، جب ہم نے مارے تھے تو ہمیں پتا تھا۔ تو یہ پہلا سوال ہے جو انڈین جنتا کو، بھارتی جنتا کو اپنی پارٹی سے پوچھنا چاہیے، BJP سے پوچھنا چاہیے، اپنی ایئر فورس سے پوچھنا چاہیے۔ اب ایئر فورس کیا کرے، ظاہر ہے وہ تو جو ان کو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ وہی بات کریں گے۔ نمبر 2، آپ نے ثبوت نہیں دیے، آپ نے کچھ جو ہے وہ ویژولز دکھائے، اور وہ سیٹلائٹ امیجز آپ نے ان کو قرار دیا۔ اب ان کے پکے ثبوت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ویسی ویژولز میں بھی جنریٹ کر سکتا ہوں، ایون AI بھی جنریٹ کر سکتی ہے، را ہینڈڈ جو تھوڑا سا IT کو جانتا ہے وہ بھی جنریٹ کر سکتا ہے۔ الیکٹرانک سگنیچر ایک جو ہے وہ ملٹی رول جو وارفیئر ہے یا الیکٹرانک وارفیئر ہے، اس میں ایک آپشن، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو الیکٹریکل سگنیچر وہ آپ کے کہاں ہے؟ حالانکہ آپ نے S-400 کی بات کی، تو اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بہت کچھ بتاتا ہے، کئی چیزوں کی وہ پشٹی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ وہ بتانے سے بھی ناکام رہے۔ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 مہینے پوری دنیا میں کسی نے بھی اس پہ بات نہیں کی، حالانکہ 5 فائٹر جیٹ کا تباہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایئر فورس جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے مہنگی پروڈکٹ ہوتی ہے کسی بھی فوج کے پاس، ٹھیک ہے، جو بہت جو ہے نا وہ ٹیکٹیکل کردار ادا کرتی ہے ماڈرن وارفیئر میں، آپ نے جو ہے وہ اس کی بات کی، اور جو ہے وہ 3 مہینے کسی نے بھی بات نہیں کی۔ ابھی بھی ساری دنیا جو ہے وہ آپ کی جگ ہنسائی میں پیش ہے، ساری دنیا ہنس رہی ہے، آپ کے اپنے اینالسٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ بول رہے ہیں۔ تفصیل ہم نے بھی یہاں پہ دی ہے، آگے لنک بھی دیتے ہیں، آپ پروین سوامی کو سنیں، یا آپ جو کرن تھاپڑ ہیں ان کے ساتھ جو ان کا بھی انٹرویو آیا ہے اس کو آپ سنیں، یوٹیوب پہ دونوں موجود ہیں، ہم نے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دی ہے تاکہ آپ کو سہولت رہے، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، تو ان کی سن لیں، اپنے لوگوں کی سن لیں۔ اور وہ جو شخصیات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ شخصیت ہے جن کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اگلا پرشن یہ ہے کہ تمام ممالک جنہوں نے کوئی اپنا جہاز دیا ہوتا ہے، ان کے معاہدے ہوتے ہیں، وہ کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں، تو کسی
ان میں سے کسی کمپنی نے اس کی بات نہیں کی. 2019 میں آپ نے ایک جھوٹ بولا, ٹھیک ہے, اور وہ جو جھوٹ آپ نے بولا اس کی پشٹی کہیں سے نہیں ہوئی. آپ نے کہا یہ F-16 گرا دیا, MiG-21 سے جو فلائنگ کافن ہے اس سے آپ نے گرا دیا. بھائی کیسے گرایا؟ ابھینندن تو بیچارہ آپ کا گرا تھا, اور ابھینندن کی گریٹنس ہے, وہ ظاہر ہے آپ کی وایو سینا کا ایک جو ہے وہ پائلٹ ہے, اور اس نے آج تک کہیں نہیں اس چیز کا دعویٰ کیا, کرنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے وہ گرا اور ہم نے اس کو جیم کر کے گرایا. اب یہاں پہ الیکٹرانک وارفیئر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, کاؤنٹنگ ہوتی ہے. ہم نے لاک ہیڈ مارٹن کو بلوایا اور پوری گنتی کروا دی, ٹھیک ہے. تو اب بھی اگر ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لاک ہیڈ مارٹن والے کاؤنٹنگ کے لیے نہ آ جاتے؟ جو معاملہ ہوا ہے اس میں ڈسالٹ رافیل جو ڈسالٹ کمپنی ہے, کیا اس کے شیئرز نہیں گرے؟ آخر میں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہمارا ایک طیارہ گرا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک طیارہ نہیں گرا, کئی گرے ہیں. آپ کاؤنٹنگ کروا دیں, آپ ایلیفنٹ واک کروا دیں, یا جو ہے نا وہ کہیں سے جو ہے نا وہ ہمارے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جی آپ کاؤنٹنگ کروا لیں, ہم بھی کاؤنٹنگ کروا لیتے ہیں, پتہ چل جائے کہ کس کی خبر درست ہے. تو یہ بات اہم ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں آیا. اب ہینگر میں F-16 اگر تھے تو فوری طور پہ ان کا پتہ چلنا چاہیے تھا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارا فلیٹ تو پورا ہے. اگلا سوال, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگلا پرشن آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر, کمپیوٹر جی جو ہے نا یہ آپ دکھائیے ان کو. تو بات یہ ہے کہ پہلے اس چیز کا کہیں ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جو منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ہوئی تھی, تو وہ جو منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ہوئی ہے اس میں آپ نے ان حقائق کو بیان کیوں نہیں کیا, اور اب دروغ گوئی سے آپ کیوں کام لے رہے ہیں؟ اگر فائٹر گرے تھے تو کون سی مصلحت تھی جو آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے؟ تو آپ تبھی اس میں بتاتے. حالانکہ اگر کوئی گرا ہوتا تو آپ تو جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوتے, بغلیں بجا رہے ہوتے, آپ جو ہے نا وہ ناچ رہے ہوتے, پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹ رہے ہوتے. ایسا کچھ نہیں. تو اگلا پرشن جی, اگلا پرشن یہ ہے کہ ٹائمنگ, 3 مہینے کیوں آپ نے اس چیز کو بیان نہیں کیا؟ ٹائمنگ بہت اہم ہے. اب آ کے آپ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اوپر ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے. آپ کی جنتا کا, آپ کی اپوزیشن پارٹی کا, آپ کی راجیہ سبھا میں بیٹھے لوگوں کا, آپ کی لوک سبھا میں بیٹھے لوگوں کا, اور آپ کے پنجاب کے MLA نے وہ تصویریں دکھا دیں جو بنائی گئی تھی, جو بعد میں نیٹ سے ہٹا لی گئی, جو ویڈیو بعد میں ہٹا دی گئی. تو اس کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ 3 مہینے آپ کیوں خاموش رہے؟ اب جو یہ جہاز گرائے, آپ نے کہا جی کہ ہم نے اس کو جو ہے جہازوں کو شوٹ کیا ہے, کس کے ذریعے؟ S-400 کے ذریعے. اور آپ نے جو بتائی ہے رینج بتائی ہے وہ آپ نے بتائی ہے 300 کلومیٹر. اچھا مان لیا اس کی رینج تو 400 کلومیٹر, بلکہ بعض جگہ پہ کچھ ویریئنٹ میں 600 کلومیٹر بھی ہے. تو آپ 300 کے اوپر ہی بات کیے جا رہے ہیں. بڑے گھمڑ قسم کے لوگ ہیں آپ. اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایئر فورس کہاں تھی آپ کی, جو ایک ٹیکٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, اس کا آپ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا. کیا آپ نے ان کو گراؤنڈ کر دیا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 تاریخ کو جو ہے نا وہ پوری فورس اپلائی کی. تو وہ جو 30 منٹ میں جو آپ نے ہاٹ لائن پہ رابطہ کیا تھا وہ کیا ہے؟ تو یہ پرشن ہے جو کہ پوچھنے چاہیے, اور ہر جو ہے وہ ناگرک کو پوچھنے چاہیے. پوچھیں گے تو ان کا جواب ضرور ملے گا. تو ٹائمنگ اسی لیے ہے, ٹھیک ہے. آپ کے جو ہائیسٹ ایسٹ ہے وہ اس میں کیوں نہیں آئے؟ اصل میں آپ یہ بات کر کے پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے یہ تمام کوششیں کری ہیں اور آپ مسلسل کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب یہ ہمارے پرشن ختم ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ F-35 بلکہ سوری J-35 کہنا چاہیے. تو J-35 جو ہے وہ انڈکٹ کرنے جا رہا ہے, اور اگست کا مہینہ ہے, آج 11 اگست ہے. آپ اگلے 4 دنوں میں 3 دنوں میں تفصیل بھی جان لیں گے. اور 11 فائٹر جیٹس کی انڈکشن ہو رہی ہے. کس دن؟ اس دن جب ہم الگ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جو اکھنڈ بھارت ہے وہ الگ الگ ہو گیا تھا, اور آپ ابھی بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. پدرم سلطان بوت کے تحت آپ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. 4 دنوں میں آپ کو ہم دوبارہ ویڈیو کے ذریعے تفصیل سے بتا رہے ہوں گے. فی الوقت یہ کہ 11 کی انڈکشن ہو رہی ہے, اور اس میں میجر گورو آریہ, جس کو بعض لوگ گوبر آریہ کہہ دیتے ہیں, آپ کے ہی لوگ کہتے ہیں,
ہمیں اچھا نہیں لگتا، نامعقول سی بات ہے، وہ جو ہے نا وہ پہلے کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کے جنرل بخشی ہیں جو پاکستان کو ٹچا کہتے ہیں، تو ٹچوں نے کیسا آپ کو سبق سکھایا، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے نا باولے ہو رہے ہیں، ان کے منہ سے جو تھوک ہے وہ نکل رہی ہے اور وہ مسلسل بولے جا رہے ہیں۔ باولے کا لفظ آپ کو پتہ ہے ایک خاص جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی وفاداری مسلمہ ہے، لیکن نامعقول تو لگتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ فلوئنسی میں ہمارے منہ سے نکل گیا، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ کرپا کیجئے مہاراج یہ کہتے ہیں۔ تو یہ انڈکشن ہو رہی ہے اور یہ ملٹی رول ہے اور یہ اسٹیلتھ ہے اور یہ 5th جنریشن ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں اور زیادہ آگے چلا جائے گا۔ ہماری جو وایو سینا ہے اس میں سے جو پائلٹ ہے وہ پچھلے 3 ماہ سے وہاں موجود تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہماری ایکسرسائز چل رہی ہیں، کیونکہ انڈکشن کے بعد جو فائٹر پلین آپ اس میں شامل کرتے ہیں ان کو ہارمونائز کرنا ہوتا ہے، اس سسٹم کے ساتھ ان کو جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنک کرنا ہوتا ہے، سنکرونائزیشن کرنی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس میں مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ ہم F-16 کے پائلٹ ریکارڈ وقت میں تیار کر رہے ہیں۔ J-10C کو ہم نے ایکوائر کیا اور ریکارڈ وقت میں ہم نے سنک کر لیا اور PL-15 کے ذریعے آپ کو گرا بھی دیا، اور اب ستمبر میں، جی ہاں ستمبر میں ہمیں جو 5th جنریشن فائٹر ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے لیے PL-15 ہمیں مزید ملیں گے، اور وہ کتنی رینج کے ہوں گے؟ منیمم ان کی رینج 400 کلومیٹر ہوگی۔ پہلے تو 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا رولر ہوتے ہیں نا آپ، اور اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ اب ایک تیسرا طیارہ آ گیا ہے، یعنی جو PL-15 ہے وہ ہم F-16 کے ذریعے تو نہیں چلاتے، لیکن JF-17 تھنڈر موجود ہے، اس میں ہمارے پاس J-10C موجود ہے، اور اب جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے مبارکباد ہے پاکستانیوں کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا پیغام ہے، کاش کہ ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑتی، اور بالکل نہ پڑتی اگر آپ نے ہمارے ساتھ عزت، احترام اور وقار کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا، لیکن آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ ابھی یہ آوازیں سن رہے ہیں، جہاز کی آوازیں، میں بھی یہیں کہیں قریب بیٹھا ہوں جہاں پہ جہازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہاں پہ تو پوری تیاری ہے۔ کاش کہ آپ اور ہم یعنی پاکستان اور انڈیا اپنے دفاعی بجٹ کی بجائے وہ پیسہ لگا رہے ہوتے اپنی قوم پر، اپنی جنتا پر لگا رہے ہوتے، ایجوکیشن کو بہتر کر رہے ہوتے، اپنی جو IT انڈسٹری ہے اس کو بہتر کر رہے ہوتے، اپنے غربت کو مٹا رہے ہوتے، جو ہنگر انڈیکس ہے اس کو کم کرنے میں لگے ہوتے، یا جو ہیپینس انڈیکس ہے اس کو اپ کرنے میں لگے ہوتے، اس کو ایلیویشن کی طرف لے جانے میں لگے ہوتے، جو افراط زر ہے، جو GDP ہے اس کو بہتر کرنے میں لگے ہوتے، لیکن کیا ہے، ایک گیم ہے اس میں آپ پڑے ہوئے ہیں اور مجبوراً پھر ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی پھر اس میدان میں اترنا پڑتا ہے، اور ہم اترے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستانی عوام کے لیے بھی ہیں اور بھارتیہ جنتا کے لیے بھی ہیں۔ یہاں پہ پاکستانی عوام کے لیے پیغام ہے کہ تفاخر سے کام نہ لیں، فخر سے کام نہ لیں، غرور سے کام نہ لیں، بلکہ عجز اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں بھی پاکستان کی جو رکشا ہے، جو پاکستان کی حفاظت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہوئے، اور خصوصی طور پہ جو بھارت ہے اس کی باتوں کو ہم بہت سنجیدہ لیتے ہیں، ہمیں لینا بھی چاہیے۔ تو یہ مختصر سا پیغام تھا وزڈم کے پلیٹ فارم سے، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔